بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر سے جوئیں شگوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو میں دھو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں گے تو وہ بھی میں سی دوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلا دوں۔ تو بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں پہ ہے تو تیرے لیے روز دیسی گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری ساری بکریاں تجھ پہ قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے، ارے احمق، یہ ساری باتیں تو کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، ارے بدبخت، تو اس بے ہودہ باتوں سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول باتیں بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ اور گھی ہم انسانوں کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج تو ہم ہیں، حق تعالیٰ تو ان تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیمار نہیں پڑتا، نہ اس کو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اور نہ ہی اس کو کھانے پینے کی کوئی طلب ہے۔ توبہ کرو اور اللہ سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو چرواہا دھر دھر کانپنے لگا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آنکھ کھینچی، اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پہ خاک اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہم سے ہمارے بندے کو جدا کیوں کیا، کہ دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے حق میں بری ہے، لہٰذا ایک کے حق میں وہ بات نور ہے اور دوسرے کے حق میں وہ بات نار ہے۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے پاک ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے قالبات کی بارش کریں۔ مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا یہ فرمان سنا تو بہت پیچھے ایمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں بہت ہی شرمندگی اٹھائی اور معافی مانگی۔ پھر آپ علیہ السلام اسی بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ جنگل میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے
اس قدر سے چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخر کار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ چرواہے نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ یہاں بھی آپ آ پہنچے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں۔ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے اور تجھے اجازت دی ہے کہ جو تیرے جی میں آئے تو کر، وہ بنا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب اور قاعدے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں ہی تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھیں بھر کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال نہ جانے۔ سبحان اللہ! یہ تو شان ہے ہمارے پیارے پروردگار کی کہ ہم نادانی میں بھی کوئی ایسی بات کہیں جو شرک میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے مزید چینل پر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں چینل کو۔ لہٰذا شکریہ۔ خدا حافظ۔